سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ مزدور تھا لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا؟ کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا۔ اللہ اکبر! مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے۔ کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ گندا پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مسلح پر آ گئی جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلخ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ
अजनबी मुसाफिर मजदूर सुबह होते होते बादशाह के महल की तरफ बढ़ा। जब बादशाह के महल की तरफ गया तो वहां पर दरबार लगा हुआ था, खास आम की सुनवाइयां हो रही थी, इसलिए कि जब हम बादशाह थे तो लोगों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हमारे यहाँ दरबार लगा करते थे और हर खास आम से बादशाह मुलाकात करता था, उसके मसाइल पूछता था। अचानक कोई सिपाही आता है, आदाब हुजूरी बजा करके ला के कहता है, बादशाह सलामत, जहां पना कोई मजदूर आया है और वो आपसे बारियाबी चाहता है और कहता है मुझे बादशाह से बात करना है। बादशाह ने कहा भेजो, इसीलिए तो बैठे हैं। आकर के मजदूर सामने खड़ा हुआ, बदन पर पेवनदार लिबास है, आंखें जो है हरी भरी है, और जो मैंने हुस्न बयान किया अब दोबारा उसको फिर कहूंगा तो वक्त जाएगा, वक्त खत्म होने से पहले गुफ्तगू मुकम्मल कर लेनी है, आपकी तवज्जो भी अल्लाह करे सलामत रहे। फिर क्या था, इतने बड़े नौजवान को और फिर खूबसूरत जवान को बादशाह ने देखा और फिर बादशाह ने कहा जाए किस मकसद के तहत आप आए हैं। तो उस जवान ने पूरी बेबाकी के साथ कहा, जहां पना जो फरियाद मैं लेकर के आया हूं वो फरियाद लोगों के सामने पेश करने की नहीं है, अगर आप मेरी फरियाद सुनना ही चाहते हैं तो मैं तखलिया चाहता हूं, तखलिया अता किया जाए, उसके बाद गुफ्तगू होगी। फिर एक हाथ का इशारा हुआ, पूरी महफिल बर्खास्त हो गई और बादशाह चंद वज़रा के साथ उसको बारियाबी की इजाजत देता है। और वो जवान फिर पूरी बेबाकी के साथ बादशाह से कहता है, बादशाह आपकी जो इकलौती बेटी है बल्ख की शहजादी, उसका हाथ मांगने और उससे निकाह का रिश्ता लेकर के आया हूं। जैसे ही ये बात एक अजनबी मुसाफिर मजदूर की जबान से, जिसके बदन पर फटा पुराना पेवंदार कपड़ा था, लेकिन जब उसकी जबान से ये बात सुनी गई तो जैसे लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वजीर की आंखों में खून उतर आया। कहते हैं चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। वजीर की आंखों में खून उतर आया और वजीर ने अपनी तलवार को जो है हरकत देते हुए कहा, बदबख्त बदनसीब इंसान, अपनी औकात देख, और तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। कभी सोचा भी तो होता कि क्या मखमल में भी कभी टाट के पेवन लगा करते हैं, मगर वाहरे मुसलमान, वाहरे इस्लाम, क्या अंदाज था बादशाहों का। बादशाह ने वजीर को झिड़कते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, फलदार टहनियों पे पत्थर तो कोई भी फेंक सकता है, पत्थर फेंकने पर एतराज क्यों है। बात इतनी है, इस्लामी नुक्ते नजर से हर जवान को हक है कि जहां वो लड़की देखे वहां वो अपना रिश्ता भेज सकता है। अब बात आप पर है, पसंद आए तो दीजिए, न पसंद आए न दीजिए। इस तरह किसी को रोब से दबाया नहीं जा सकता। आप इसकी फरियाद सुने, अगर आप दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते तो न दे। बादशाह ने बहुत हुस्न तदबीर के साथ मामले को रफा दफा किया और फिर उससे कहा कि वजीर आपसे बात करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिए। और फिर वजीर से कहा, देखो गरीब है, इस्लामी नुक्ते नज़र से ये रिश्ता मांग सकता है, हम बादशाह हैं, इसे रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी कोई कड़ी शर्त या मुश्किल शर्त रख दो जिसको ये पूरा ही न कर सके। अगर ये पूरा नहीं कर सकेगा तो मामला खुद ही ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर को ये बात बादशाह की बड़ी पसंद आई, लेकिन मैं उस बादशाह के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ जब मुझे तारीख में उसकी ज़िंदगी पढ़ने को मिली कि आखिर वो एक मजदूर का इतना दिल रखना चाहता था। एक मजदूर के लिए उसके दिल में इतनी वुसअत थी कि वो इस हुस्न तदबीर के साथ मामले को टाल रहा था, डांट नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नाराज नहीं हो रहा था। आखिरकार वजीर बड़ा दानिशमंद था। वजीर ने कहा, देखो आप एक काम करें, आप 8 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद हम मशवरा करते हैं, फिर बताएंगे करना क्या है। 8 दिन के बाद वो चला गया। अब 8 दिन उसके ऐसे गुजरे जैसे कयामत की सुबह तवील होगी। एक एक दिन इतना भारी गुजर रहा था। खुदा खुदा करके 8 दिन गुजरे और वो उम्मीद के साथ जब वापस आया तो वजीर ने कहा, जिन बादशाह और शहजादों के रिश्ते बल्ख की शहजादी को आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, आपको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन बादशाह की तरफ से शर्त यह है कि बादशाह की इकलौती बेटी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो बादशाह की बेटी के लिए, उसके हार के लिए
کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا۔ لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے، ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں۔ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے۔ عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مزدور نے، جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی، اس مزدور نے کہا شرط تو بڑی کڑی ہے، کالا ہیرا لانا، بلیک ڈائمنڈ لانا۔ میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں۔ لیکن تو کچھ بھئی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے، لیکن جب محبت کی ہے نا، عشق کیا کسی سے، تو ہم لا کر دیں، کوشش کریں گے۔ اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی، میری محبتوں میں اخلاص ہے، میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے، میری محبتوں میں خلوص ہے۔ میں ضرور لاؤں گا۔ اور اس کے بعد گیا، گھر لوٹا، بھیگی بھیگی رات تھی، بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، شبنم گر رہی تھی۔ اقبال کے لہجے میں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا، مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کالا ہیرا بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا۔ تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے،
ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنی ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لیا، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بڑھتے ہوئے بلک کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے، آنکھوں میں باتیں ہو گئی۔ اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا، ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا۔ شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے، ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے، اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوتی۔ آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ شہزادی کے لیے، بس رشتہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا، ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں، پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا۔ پانی لیا، چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن۔ اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں، لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں
سند کی حیثیت رکھتی ہے، اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم مفکر، بڑا عظیم دائی، یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والا دائی، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا مولا میری مدد کر، یہ کیا ہے؟ میں پانی پھینکتا ہوں، پانی بڑھتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھاٹا آتا ہے، یعنی کہ مد و جزر آتے ہیں، وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھینچتا ہے اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر کی چیزیں نیچے، یوں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، 14ویں شب آئی اور آنے کے بعد جب مد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی۔ صبح کا وقت ہوا، دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا۔ اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا، پھر آ گئے، ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ موتی بھی لے آئے۔ موتیوں کو دیکھے سچے موتی، بادشاہ لوگ تھے، وزیر لوگ تھے، جانتے تھے سچے موتی۔ اب کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا سوچو تو صحیح، کہاں رشتہ لے جا رہے ہو؟ آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے، لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو۔ ابھی کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک کنیز دوڑی آئی اور اس نے کہا شہزادی اچانک گری، بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی نبضیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے، اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے۔ پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی۔ شرطیں تو پوری ہو گئی، بلیک ڈائمنڈ بھی پیش کر دیا گیا، سفید موتی بھی دے دیے گئے، لیکن جس کے لیے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا اور وہ شہزادی دنیا سے کوچ کر گئی۔ سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی، لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی، میری محبت نہیں مر سکتی، میرا پیار نہیں مر سکتا۔ پھر کیا تھا، پورا بلخ سوگواری میں ڈوب گیا۔ شہزادی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی، ہزاروں کے لاکھوں کے ہجوم میں جنازہ اٹھا، یہ بھی سر جھکائے مزدور چل پڑا۔ پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی۔ لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون؟ کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے اور اس کے بعد جلدی سے مٹی ہٹائی۔ تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں پتیاں ہر بہاروں میں جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے، روزانہ چاند نکلتا ہے،
घटता है, घटता है, घटता है, घट जाता है, फिर निकलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है और बदरे कामिल हो जाता है। ऐ वो जो सूरज को निकालता है तो उरूज पे पहुंचाकर फिर जवाल पजीर कर देता है। तेरे आखिरी महबूब का वास्ता और तुझे तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमने भी किसी से मोहब्बत की, लाज रख ले, इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान पैदा कर दे, इसलिए कि मुर्दों में जान पैदा करना तेरा ही काम है, तू ही मुर्दों में जान पैदा करता है। मेरे अल्लाह, अगर आज इस शहजादी में तूने जान पैदा कर दी, मुझे नई जिंदगी मिलेगी, इसे नई जिंदगी मिलने की वजह से। कहते हैं लिखने वाला मुफक्किर लिखता है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा क्या खुला, एक नामालूम तबीब हकीम घर में अपने मुलाजिम और मजदूर के साथ दाखिल हुआ। सर पे टोकरा था, उसमें दवाइयां थी, और फिर उसके बाद उसने आकर सीधा शहजादी का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा, ए अजनबी मजदूर, वक्त को जाये न कर, शहजादी मुर्दा नहीं है, ये तो अभी इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है, मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी से तलवे में मल। और फिर मजदूर के हाथ में, उसी मजदूर के हाथ में वो दवा दिया, मजदूर ने जल्दी जल्दी से तलवों पर मला, और मरने के बाद उस हकीम और तबीब की निगाहें चिराग की रोशनी में शहजादी के चेहरे पे टिक गई। क्या देखा गया, अचानक शहजादी हरकत करने लगी, और उसके बाद दूसरी दवा निकाल के तबीब ने नाक में डाली, शहजादी को छींक आई और शहजादी उठकर बैठ गई, निगाहें आसमान की तरफ उठी, आंखें डबडबा गई। तेरा शुक्र है कि तूने मुर्दे के अंदर मेरी मोहब्बतों की वजह से नई जान पैदा कर दी है। फिर क्या था, कुर्बान, इस्लामी मोहब्बत। जैसे ही उस लड़की ने अपने आप को बेदार पाया, कफन के आंचल से मुंह छुपाया, मैं कहां हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, फौरन उस मजदूर ने कहा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप महफूज हैं। और फिर पूरी दास्तान, बाग से लेकर जिंदगी तक की दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई। हम आपके लिए इतना सब कुछ किए, आप इंतकाल कर गई, हत्ता कि मेरी मोहब्बतों ने तुम्हें जिंदा किया है। बस क्या हया की मलका थी वो हुस्न की मलका भी थी, हया की भी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने तो कफन से चेहरा छुपा लिया था। और जब पूरी दास्तान उसने सुनी कि मैं तो एक इस मर्दे दरवेश की मोहब्बत की बुनियाद पे मैं नई जिंदगी मुझे मिली है, और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए मिली है, मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हुई हूं, तो शर्म की मारी ने बस इतना कहा, जिस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कुदरत की इमदाद हो, फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही जाना चाहिए। बस इतना कह सकी। हकीम ने कहा, फिर गैर महरमी कब तक, ना महरमी कब तक, हम दोनों गवाह हैं, इजाबो कबूल कर लो, एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। निकाह हो गया। अब उस मजदूर को नई जिंदगी मिल गई। लोग कह रहे थे शहजादी का इंतकाल हो गया, लेकिन शहजादी नई जिंदगी पाकर कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी। बस फर्क इतना था कि कभी महल में थी और आज कुटिया में। लेकिन उस लड़की को उस मजदूर के इश्क की इतनी कदर थी कि उसको कुटिया अब राहत दे रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो महल के अंदर थी, लेकिन यहाँ उसे मोहब्बत मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, वो धोखा नहीं दे रही थी, और उसने इस राज को सबसे छुपा करके रखा था। बिल आखिर एक दिन वो आया कि घर के आंगन में एक फूल खिला, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बेटा चलने लगा, बोलने लगा, कलिमा पढ़ने लगा। और फिर उस शहजादी ने कहा, आजकल सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है, मदारिस कायम हो रहे हैं, मसाजिद कायम हो रही, मकातिब कायम हो रहे हैं, बहुत मेहनतें हो रही है दीन पर, इसलिए कि दिल उचाट हो गया उन लोगों का दुनिया से। ये सुन रखा है मैंने भी, और वो लोग दुनिया से दूर होते चले गए, दिन से करीब होते चले गए। एक काम करते हैं, जो मकतब महल में चलता है अपने बच्चे को वहीं भेजते हैं। एक दिन मकतब की सालाना तकरीब थी, छोटा मदरसा जिसे मकतब कहते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ मालेगांव में सुन्नी दावत इस्लामी 60 मकातिब चला रही है पूरे शहर में। मकतब की सालाना तकरीब थी। सालाना तकरीब में बादशाह
آیا، ننھے ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، کس کے؟ اس لڑکے پر۔ کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ۔ بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے۔ یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے، ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسے ہی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی، یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے ہیں مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا، اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے۔ یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے، یہ میرے یہاں رہے گا، اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا، تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہیں گے، ہم بچہ دیکھتے رہیں گے، تسلی ہوتی رہے گی، کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ان سے بات کرو۔ بادشاہ باہر آیا، کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے۔ مزدور نے جواب دیا بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھا قدرت کے انداز، کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں، کما تدین تدان، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں، یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے، ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، وہ منا لے گی، منانا جانتی ہے وہ، میری ملکہ منانا جانتی ہے، منا لے گی، آپ یہاں کے رہنا، عیش میں رہو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا بچے کو لے کر۔ ابھی یہ گھر پہنچا تھا، ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے۔ پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو۔ ڈولیاں اٹھی، لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ کہا رے تعجب ہے، مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں کوئی تعجب نہ کرو، جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، کٹیا میں جانے لگے، نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیے کا موقع دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سنا گیا، دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے، اب تو سارے راز کھل جائیں گے۔
اب تو شاید قدرت کو یہی منظور ہے. اور پھر ملکہ آ گئی. جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی. میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی. لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا، قابو نہ پا سکی. 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے، اور جب رو چکے، جب جذبات کا تلاطم تھما، بیٹی تم یہاں. شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے. کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی. جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی. اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے. اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی. اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو. اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی. جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے. محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں کو، ان زانیوں کی نہیں، شرابیوں کی نہیں، آبرو لوٹنے والوں کی نہیں. اللہ اکبر. ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ. جذبات کا تلاطم تھا. وقت کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے. کس کے؟ اس مزدور کے جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا. اور اس کے بعد ایک گوگا تھا، شور تھا، دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا، ہنگامہ تھا. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخرکار پورے کر و فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے. اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم اب مزدور نہیں ہو، تم ولی عہد ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، تخت تو تمہارے لیے، تاج تمہارے لیے. یہی احساس اس جوان کو ساری زندگی ستاتا رہا. ایک لڑکی سے خلوص دل کے ساتھ پاکیزہ محبت کی، مزدور سے بادشاہ بن گیا. اگر یہ محبت میں نے مدینے کے تاجدار کے ساتھ کی ہوتی تو مجھے کیا مقام نصیب ہو جاتے. پھر اس نے مدینے کے تاجدار سے محبت کی، لڑکی سے محبت کر کے، پاکیزہ محبت کر کے، پاپ والی نہیں، پاکیزہ محبت کر کے بلخ کا بادشاہ بنا مزدور. اور جب پھر اسی محبت نے آگے بڑھایا تو پھر مدینے والے سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی ہوئی پھر وہی بلخ کا بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے. حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے گئے. پھر دنیا نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے، غوث پاک کے پیروں کے پیر بنے. اس واقعے کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمٰن نے اپنی شورِ آفاق کتاب زلف و زنجیر کے اندر تحریر فرمایا، جس کا نیا نام لالہ زار ہے. میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو بیان کیا ہے آج کے اس موقع پر، بس اس لیے اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے، خواہشات سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ عہد کریں، اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادہم بن گیا. ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں، اللہ ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے.